کی دعائیہ میٹنگ کے لیے وہ یہ خوبصورت تحریک ہے جو کلیسیاؤں کو بیدار کرتی ہے، جو شخصی زندگی میں بیداری لاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے نیو یروشلم چرچ کو یہ فضل دیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ٹھہر سکیں، اس کی حضوری میں بیٹھ سکیں، اس کے ساتھ بات کر سکیں، اس کے ساتھ مفاقہ کر سکیں۔ تو خدا کا شکر ہو اس ساری باتوں کے لیے۔ مقدس کلام میں سے آئیے دیکھیے گا ہماری برکت کے لیے دوسرا پولس رسول کا یہ خط کرنتھس کے مقدسوں کے نام ہے، اور اس میں اس دعائیہ تحریک کا ایک زبردست ہمیں نمونہ نظر آتا ہے کہ دعا کرتی کیا ہے، یا دعا کے ذریعے سے ہو کیا سکتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ دعا کس طرح سے ہم سب کی زندگی میں آ کر ہمیں بدل دیتی ہے، ہمیں نیا کر دیتی ہے، ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے، ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ چینج کیسے ہو سکتی ہے، ہمارا دل کیسے چینج ہو سکتا ہے، نیا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اس پیراگراف میں سے ہو کر جب گزریں گے تو ہم دیکھ بھی سکیں گے۔ 5ویں باب کی 16ویں آیت سے 5 باب کی 16 آیت کلام کہتا ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ وہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ خدا کے کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اس حوالہ کے شروع میں یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے ساتھ جو دعائیہ ٹائم اس نے سپینڈ کیا وہ بڑا اور قسم کا تھا۔ کیسا تھا وہ آپ نے دعائیہ سیشن یسوع نے شاگردوں کے ساتھ کیا؟ کسی کو یاد آیا وہ کیسا دعائیہ سیشن تھا؟ پوری رات وہ دعا کرتا، پوری رات، بس بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا، پوری رات یسوع کیا کر رہا تھا جی؟ دعا کرتا تھا۔ تو یہ دعائیہ سیشن جو تھا پوری رات کا تھا، کیسا زبردست تھا۔ کیا ہوا اس میں؟ کیا ہوا؟ شاگرد جو تھے وہ سو گئے تھے، شاگرد سو گئے اور یسوع دعا کر رہا، اور یسوع کا دعا کرنا کیسا زبردست تھا کہ یسوع کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپک رہا تھا۔ یہ دعائیہ سیشن ہو رہا ہے اور شاگرد کیا کر رہے تھے؟ سو رہے۔ کیا زبردست۔ آج کیسا ہے باطنی انسانیت اور ظاہری انسانیت، ہمارا دل کیسا ہے، ہمارا بدن کتنا زیادہ انوالو ہے، ہم خداوند کے لیے کیسے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیسے شاگرد تھے؟ ایسا ہی نہیں، شاگرد سو رہے تھے، یسوع دعا کر رہا، اور یہ ایماندار کا صحیح چہرہ دکھایا ہے۔ یسوع کے ساتھ رہنے والے شاگرد 3.5 سال سے سیکھا، لیکن بہت عجیب سیشن ہے۔ یسوع بار بار آ کر ان کو کہہ رہا ہے، تحریک دے رہا ہے، جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو۔ یسوع جو تحریک دے رہا تھا، کیا وجہ ہے اس تحریک کی؟ کیوں بار بار کہہ رہا ہے؟ شکنجے میں ٹھیک ہو گیا، اور کیا؟ مضبوط ہو جائے، خدا مضبوط ہو جائیں۔
کیونکہ جو بڑا مشکل وقت کٹن وقت ان پر آنے والا ہے وہ دعا ہی ہے کہ ان کو اس میں بچا سکتی ہے، غلبہ دے سکتی ہے۔ آخر میں اس سیشن کو جب کلوز کیا، اس سیشن کو کلوز کرتے ہوئے یسوع نے خاص شمعون کے ساتھ بات کی، اور وہ بڑی زبردست بات ہے۔ کیا کہا شمعون سے؟ شمعون کے لیے کہا خاص طور سے، شمعون میں نے تیرے لیے کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ یہ بھی تو دعا کر رہے ہیں کہ خداوند اے باپ اگر ہو سکے پہلا مجھ سے راجہ کو زیادہ سمجھ پائی وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن لاسٹ جب یہ دعائی سیشن کلوز ہو رہا تھا تو پھر اس نے آ کر شمعون کو بھی بتایا، شمعون میں نے تیرے لیے بھی دعا کی، تیرا ایمان نہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعا کرنے سے ایمان بچایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے ایمان پر بڑا اٹیک ہے، آج ہماری لائف پر ابلیس کا بڑا اٹیک ہے، لیکن یسوع نے یہ تحریک ہمیں دی ہے کہ بچ سکتے ہیں، غلبہ پا سکتے ہیں، اور وہ دعا ہے، اور ظاہری نہیں، سطحی نہیں، لفظ کچھ ہوں اور ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جی میں ایک دفعہ ایک بندہ جذبات سے جناب تقریر کر رہا سی، کہندا خدا آسمان تے زمین ہے نا، جذبات میں زمین آسمان تھلے تے زمین اتنا۔ تو کبھی کبھی ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بعض دعا کی تحریک کا نہیں پتا۔ یسوع اس دعا کے اندر جو تحریک بھی دے رہا ہے اور خود دعا کر بھی رہا ہے، اور لاسٹ میں کہہ دیا کہ میں نے تیرے لیے بھی دعا کی، تیرا ایمان نہ جاتا ہے، کیونکہ اس پر ایک بڑا ابلیس کا حملہ تھا۔ یسوع کے اس موقع پر اور بھی الفاظ ہیں۔ یسوع نے کہا کہ شیطان نے تم سب کو کیا کر دیا ہے، اس کے ساڑھے واسطے نہیں آج کہہ دے جاوے کہ شیطان نے تم سارا کی کر لیا، تسی کی کرو گے؟ پائیے سے کہ شیطان نے قبضے چلے گئے ہیں، پادری صاحب نے کہنے دیتا ہے کہ سارے شیطان نے قبضے چلے گئے، تو پھر شیطان جی میں سانو کہنے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ابلیس کے چالوں پر غالب آنا ہے۔ پولس یہی تو کہہ رہا تھا، کہتا کہ تم ان باتوں میں انجان نہیں ہو، تمہیں معلوم ہے ابلیس کس طرح سے حملے کرتا ہے، وہ نورانی فرشتے کا سر روپ دھار دیتا ہے، وہ بڑا مکار ہے، وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ بڑا خونی ہے، وہ چور ہے، وہ پھائی پھندا بجاتا ہے، وہ ایمانداروں کو گراتا ہے، گلیوں میں کوچوں میں موڑوں پر چوکوں میں اس نے پورے طور پر جال بچھائے ہوئے ہیں، تم کو مانگ لیا ہوا ہے۔ تو کیا ایسا لگتا نہیں کبھی کبھی کہ ابلیس نے ساڑھے مگر ہی پہ آ گئے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہی کہیں بس آنکھ پر ہی نیند رہا؟ کیا پھر ہم سوتے رہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ابلیس کے حوالے کر دیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ابلیس کے حوالے کر دیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو ابلیس کے حوالے کر دیں؟ بس ہم تھک گئے ہیں، یا اب ہم سے نہیں ہو پاتا، ابلیس ہمارے بچوں کو لے جائے اور آوارہ کر دے اور انہیں تباہ کر دے، ان کے مستقبل کو تباہ کر دے، ان کو جنسی گناہوں میں پھنسا دے، ان کو کسی طرح کی کرپشن میں پھنسا دے، نشے میں پھنسا دے، ہمارے خاندانوں میں غربت لے آئے، مفلسی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوں، ناتفاقی ہو، کیا ہم اس کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو اور جاگے نہ اور تیار نہ ہوں اور اس کے لیے سٹینڈ نہ لیں؟ ہمیں عزیزو اس پر جاگنا ہے، ہمیں اس پر سٹینڈ لینا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی خاطر، ہمیں اپنے خاندانوں کی خاطر، ہمیں اپنی زندگیوں کی خاطر، ہمیں اپنی اسپرچل لائف کو بہتر کرنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو فروتن کرنا ہے، اس میں پہلے اپنی کمزوری کا ظاہر کرنا ہے کہ ہاں میں اس میں پورا نہیں ہوں۔ ایک دفعہ ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ دو شخص ایک استاد کے پاس چلے گئے کسی ساز کو سیکھنے کے لیے، تو استاد نے ان دونوں سے باری باری انٹرویو کیا، پوچھا
کہ جناب یہ کیا احساس ہے؟ اس نے کہا جی ہارمونیم استاد جی. تو ایک سے پوچھا کہ جناب آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کبھی بجایا ہے، کبھی کھولا ہے، کبھی کو ہاتھ چھا لگایا؟ تو اس نے کہا ہاں جی استاد جی میں سرگم آمدی ہے، میں پلٹا آندا ہے، مینوں پتا ہے کہ جناب اس کے کتنے سب تک ہے، تو مجھے کچھ باتیں پتہ ہیں. تو استاد نے کہا کہ تیرے سے میں دوں گا 2000 فیس. دوسرے سے پوچھا ہاں بھی تجھے کچھ آندا ہے، تجھے پتہ ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا استاد جی میں ویکھے ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کتھوں کھلنا ہے، کتھوں بجنا، کی ہونا ہے. استاد نے کہا تیرے سے میں لوں گا 1000. تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جی، آپ نے اس کو 1000 کیا، مجھے 2000 کا؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے میری بات سننی نہیں ہے، تجھے سب کچھ آندا ہے، پہلے جو میں نے کہنا ہے تم نے کہنا مجھے آندا ہے. اس بندے نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے یہ کیا کرے گا، یہ میری بات سنے گا، میری بات مانے گا، جو کام اسے کہوں گا، جتنا سبق اس میں دوں گا، یہ کیا کرے گا، یہ کر کے آئے گا، یہ شوق کے ساتھ کر کے آئے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. تو کبھی کبھی ایماندار پتہ کب مار کھاتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے، مجھے کچھ پتہ ہے. ایک بڑا زبردست ہوتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے وہ شخص، سمسون. کیا زبردست ہوتا ہے، کیا زبردست شخص ہے. ماں کے رحم سے خدا کا نظر چھاڑ کوئی ہے، ماں کے رحم کے نظر ایسا مسا اس پر ٹھہرتا، ایسا روح اس پر زور سے نازل ہوتا. اہدر لب دے رہتے کہ آجا 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 آجا، روح اس پر زور سے نازل ہوتا اور وہ پھاٹک اکھاڑ دیتا ہے. روح زور سے نازل ہوتا ہے اور وہ گلے کی جبڑی کی ہڈی سے 1000 کو مار دیتا ہے. ایسا زور، ایسی قوت. اور کتنی نملے پکڑی اس نے، کتنے نملے پکڑی، میں نے بول گیا 300. اور ان 300 نملوں کو پکڑ کر ان کی سبھی کیا کہ دومے آپس میں ایتھے ایک نمڑی پکڑی جاندی ہے، بڑی تیز نہیں چلا کے. کیا یہ آسان ہے؟ آسان ہے. پر ایہو پلیکھا نوں مارنا، کیڑا پلیکھا؟ مینوں صاحب پتہ ہے، مینوں صاحب آندا ہے، پر ننگے اسی. میں پہلے کی طرح کیا کروں گا، اسی تے ہیلوڑی مارنا تھا بندہ 5 فٹ لگا پارا کرنا. یہ ایماندار کو گمراہ کر کے مارتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میری دعا زندگی ٹھیک ہے، مجھے بہت پتہ ہے، میں پہلے کی طرح، میں پہلے بھی کرتا رہا، میں نے پہلے رسیاں توڑی ہیں، میں نے پہلے بھی سب کچھ کیا، میں نے زنجیریں بھی توڑی ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. کیا یہ مشکل تھا اس کے لیے؟ ہاں مشکل تب ہو گیا جب اس نے یہ تکبر آ گیا، غرور آ گیا، میں سے آ گیا، میں کر سکتا ہوں. وہ میرے ہی طاقت نہیں تھی، وہ کس کی تھی؟ وہ تو خدا کی روح کی تھی. خدا کے روح کو ناچیز جانتا، مسا کو ناچیز جانتا. یہ پھر بڑے سورموں کو گراتا ہے جب وہ اپنے اوپر مسا کو، جو خدا کے لیے بلائے گئے ہیں، جو خدا کے لیے چنے گئے ہیں، جو خدا کے لیے صرف ہو رہے ہیں، اس کو وہ اپنی طاقت اور قوت سمجھتے. تو دعا جو ہے وہ ہمارے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں، ہم پست ہو جائیں، خالی کر دیں اور اپنے آپ کو خداوند کے حوالہ کر دیں. مریم کے بارے میں اس نے تعریف کی، وجہ کیا ہے؟ مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی. ہمیں مشکل لگتا ہے قدموں میں بیٹھنا، ہمیں مشکل لگتا ہے کہ اتنی دیر کیا کر کے بیٹھ کے، اتنی دیر کیوں خداوند کے پاس، دنیا میں کیوں نہیں، دنیا میں، گھر میں، دوستوں میں. لیکن مریم نے سب کچھ کو ایک طرف کر کے یسوع کے قدم میں بیٹھنا ضروری سمجھا، اور یہ اچھا حصہ ہے. اور یسوع نے تعریف کر کے کہا کہ یہ اس سے چھینا نہ جائے. اچھا حصہ سے چن لیا. پولس کی بات کہتا ہے کہ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ وہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز کیا ہوتی جاتی ہے، نئی ہوتی جاتی ہے. یہ ہے دعا، یہ دعا ہے. روز بولنے
روز بروز اس میں نئے ہوتے جانے ہیں. آپ داؤد کی دعاؤں کو پڑھ لیں, کیسی ایسی دعا کرتا ہے, خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر, میرے باطن میں اثر نو مسلم ڈال. پھر کہتا ہے خداوند اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. تو کیسی کیسی دعائیں وہ مانگ رہا ہے. ہماری دعائیں ایسی نہیں ہیں. افسوس سے ایسا کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے کہ ہم نے کبھی خدا کو یہ نہیں کہا خداوند میں اپنی بدی اور گناہ کو مانتا اور مانتا ہوں. خدا آج بھی میں نافرمانی کر گیا اور کر دے گی. آج بھی میں تیرے حکم کے خلاف چلا اور چلی ہوئی. آج خداوند میں نے تیرے کام کو اس طرح سے نہیں کیا. آج بھی خداوند میں نے اپنے آپ کو تولا ہے, میں کام ہوں. آج بھی خداوند میں تیرے کام کو کرنے کے لیے ویسا نہیں ایکٹیو ہوا جیسا مجھے ہونا چاہیے تھا. آج بھی خداوند جو تم نے کام میرے سپرد کیا میں نے اسے پورے طور پر اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے مجھے کرنا چاہیے تھا. پتہ یسوع نے ایک اچھے شخص کے بارے میں, دیانتدار شخص کے بارے میں کیا کہا؟ کہتا جب سب حکموں کو مان لو, سب کچھ کر چکو تو پھر کیا کرو کہ خداوند ہم تیرے نکمے نوکر ہیں, جو کچھ ہم پر کرنا لازم تھا ہم نے تو صرف وہ کیا ہے, صرف وہ کیا ہے. تو ساری دعا جو ہوئی خداوند اسی تیرے نکمے نوکر ہیں, جو کچھ کرنا چاہیے کیتا ہی نہیں. وہاں یہ نہیں لکھا کیتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے کہ کر چکو تو پھر بھی کہو خداوند ہم تو کمزور ہیں, نکمے ہیں, جو کچھ ہمیں کہا گیا تھا ہم نے وہ کیا, وہ تکمیل کی ہے, پھر بھی کمزور ہیں, نکمے ہیں اور ادھر کیا ہی نہیں ہے. تو پھر بھی کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے صرف بہترین ہے. تو بڑا فرق ہے. یہ بڑی زبردست تحریک ہے. خداوند میری بات میں انسانیت کو ظاہر کر, میری پرانی زندگی کو جلا دے, عادتیں پرانی ختم ہو جائیں, میرے اندر نیا پن آ جائے, میرا کردار نیا ہو جائے, میری گفتگو نہیں ہو جائے, گفتگو کرنے کا انداز نیا ہو جائے. میں نیا ہونا چاہتا ہوں. بہت دیر میں نے گزار دی ہے تکبر میں, غرور میں, بڑے پن میں, بری سوچ میں, بری باتوں میں. میں صادق ہوں, میرا منہ جو ہے وہ حیات کا چشمہ ہونا چاہیے تھا. خداوند یہ میری دعا ہے, میرا منہ حیات کا چشمہ ہو, میری بات میں انسانیت ظاہر ہو اور نئی انسانیت میرے اندر آ جائے. میں پرانی انسانیت کو جو گناہ ہوتا ہے اسے اتار کر میں یسوع مسیح کو پہنوں. تو اس میں یہ ہے, کہتے اس میں ہم ہمت نہیں آتی, یعنی ہمیں اس کے لیے روز روز کام کرنا ہے. تو یہاں پر صرف آج کے 5ویں باب کی 26 آیت کی مجھے یاد آئی ہے. وہاں کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہر روز کلام کے پانی سے کیا دیتا ہے, غسل دیتا ہے. پڑھ دیں تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. کلام کے پانی سے غسل دیتا ہے. ہم نے کب غسل دیا, کب کلام نے دھویا, کب کلام پڑھا ہوا. یہ آیت میں نے پڑھی نہیں ہے, آج یہ خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے اور میں اس آیت میں فٹ نہیں ہوں. کبھی سوچا پھر دوبارہ پڑھیں اس کو, تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر, کلام کے پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. اور آگے کیا کرے گا, اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے, جس کے بدن میں کوئی داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو. کیا آج یسوع آ جائے تو کیا جھریوں والی کلیسیا دلہن کو لینے کے لیے آنے والے آگے کیا لکھا ہے, جھری اور اور ایسی چیز نہ ہو, جھری اور کوئی ایسی چیز نہ ہو. اس سے پہلے کیا ہے, داغ یا جھری نہ ہو, داغ ہے, جھری ہے, اور کیا ہے, یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو. کوئی اور ایسی چیز, داغ جھری ہے, بے عیب ہونی چاہیے, پاک اور بے عیب. کیا کوئی ایسا شخص ہے, ہم میں بہت ہی شادی شدہ ہو گئی, کیا اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ جب میری دلہن ہوئے گی وہ اتنی شائیاں پہیاں ہونی ہیں, ایسا ہی ہے, ایسی دلہن چاہتے ہیں. آج ایک شخص بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا ہماری کزن کی شادی ہوئی تو وہ بیوٹی پارلر پہ گئی, بہت مہنگا بیوٹی پارلر تھا,
تو 85,000 روپیہ اس نے بیوٹی پارلر والے کو دیا. تو جب وہ واپس آئی وہاں سے تو مجھے کہنے لگی کہ بھائی لک سی می. کہتا ہے میں نے کہا کیا ہے تیرے کو؟ کہتی 85,000 کا دیتا ہے. کہ وہ کہتا ہے میں ہنس پڑا. 85,000 دینا تو کچھ بھی نہیں. سوچے مسیح کی کلیسیا جھریوں والی لینے آنے والے, داغوں والی لینے آنے والے, عیب دار لینے آنے والے, تو کہتا ہے کہ تم چیک کرو کوئی داغ, کوئی دھبا, کوئی جھری تم پر نہ ہے. ہمیں کہتے ہیں چٹے کپڑے پڑھنا بندہ نیچے تھامنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں داغ تو اندر ہے. جو داغ دل پر ہے, جو داغ لائف پر ہے, اس کو دھوئیں. سفیدی کپڑے نہ نہیں چلنے جانے, اس کے سفید کپڑے پڑے چلے جانے. وہ کلام کے پانی سے غسل دیتا ہے. تو جب ایماندار دعا کرتا ہے وہ اپنے داغوں کو, اپنی جھریوں کو, اپنی ناپاکی کو لے کر خداوند کے سامنے آتا ہے. خداوند اس جھری کو, اس داغ کو, اس کیل محاسے کو, اس برے کام کو, اس روحانی کمزوری کو نکال باہر کر. اور کیسے کرتا ہے وہ؟ کلام کے پانی سے. کلام کے پانی سے. کلام ہر روز دھوتا ہے, ہر روز صاف کرتا ہے, ہر روز ہر روز ہر روز اس کا میک اپ کرنا ہے, اس کا سنگار کرنا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ یہ باطنی انسانیت ختم ہو جائے. اس پہ اور بہت ساری بات ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کافی ہے. پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے. یہ ہے پہلے میں یہ نہیں کرتا تھا, میں یہ کرتا ہوں. پہلے میرے پاس دعا کرنے کا موقع نہیں ہوتا تھا, صرف کلیسیا میں دعا ہوتی. اب میں نے شخصی دعا کا ایک مذہب بنا لیا ہے. میں نے شخصی دعا کا ایک ٹائم بنا لیا ہے. ویسے اب تو دعا کا مذاق ہی بنا دیا دنیا نے. اگر پورا پھر رہنے چکر جنا وہ داد لے کر دوجا بعد بیٹھ رہے چکر. نہیں, آپ خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جائیں. نہ گروپ کو آپ اکیلے بیٹھ سکتے ہیں. آپ کی بیوی, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا دوست, آپ کا ہمسائے, کوئی تو پارٹنر ہوگا. پتہ ہے یسوع نے دو کو بھیجا. یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ پارٹنر بن کے پکے. یہ جب بھی جاتے اکٹھے دعا کرتے. تو آپ اکثر میں نے سنا اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے فیس بک فرینڈ ہیں. تو ایک دن ایک شخص نے لکھا کاش کبھی فیس بک فرینڈ بھی ایک دوسرے کو ملنے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں جا کر فیس بک فرینڈ کو. آپ دیکھیں اپنی سوچ دیکھیں, آپ کے پاس 5,000 کیا ہوں گے فیس بک پر تسی کدی انہوں نے ہینڈ شیک ہاتھ بھی نہیں ملایا, کدی فزیکل طور تے تسی انہوں نے ویکھیا نہیں, پر تسی کہندے میرے کی نے یہ دوست نہیں. وہ فرینڈ ہے جو آپ کو فزیکلی آپ دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ رہتے ہیں. آپ دعا کریں تو آپ فزیکل طور پر بھی آ جائیں. آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے. بہنوں کے پاس ٹائم ہو, بھائیوں کے پاس ٹائم ہو. آپ کوئی ایک ٹائم رکھیں, جیسے کھانا کھانے کا ٹائم ہے. ہمارے گھر میں 1 بجے کھانا کھایا جاتا ہے, صبح 7 بجے سے پہلے ناشتہ ہو جاتا ہے, رات 8 بجے تک ہم رات کا کھانا کھا لیتے ہیں, پھر ہم جلدی سونے کی عادی ہیں, جلدی اٹھنے کی عادی ہیں. یہ سب آپ نے اپنی لائف کا ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے, لیکن دعا کا کوئی ٹائم سیٹ نہیں. تو پھر روز بروز میں کیسے ہو جائیں گے؟ تو لائف کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے اس میں آگے بڑھیں گے, کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازد بھاری اور ابدی جلال بھرا کرتی ہے. زبردست. یہاں مجھے پلوس و سلاس کی بات یاد آ رہی ہے. ایسی مصیبت بھاری, پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں ایسے, اور بینڈ بھی لگے ہیں, اور قید میں بھی ہیں, اور اندر کی کوٹری میں جا کر کیا کیا گیا ہے؟ بند کیا گیا ہے. لیکن
اس وقت میں وہ سوچ رہے ہوں گے ہائے اتنے پیڑ ہون رہی ہے اتنے بھی خون آن لے اتنے بھی خون آن لے بدن ننگا ایسا سوچ رہے تھے کوئی یہ بات کر رہے تھا آپس میں ایک دوسرے پر شاید جان لگا رہے یار جان بچ کے دل لوا لیا انہوں نے کہا خلاص میں بھی تمہیں منع کی تھا ادھر نام ہی ایسی بات کچھ بھی ایسا میں نظر نہیں پر کلام ہمیں بتاتا ہے ان سب چیزوں کو بلائے تاب رکھتے ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے بھولتے ہوئے آدھی رات کے قریب پلوس اور سلاس کیا کرنے لگے دعا کرنے اور خدا کی حمد کے گیت گانے لگے یہ تھا آج پتہ ہے کہ بندھن نہیں ٹوٹ رہے جوے نہیں ٹوٹ رہے اس کے پیچھے ایسی تحریک نہیں ہے ہم اپنی دعائیں زندگی میں ڈیڈ ہیں مردہ ویسے ہم زندہ خدا کا شکر ویسے ہماری عمریں خدا کا شکر بڑھ رہی ہیں ہم اپنے جنم دن میں مناتے ہیں لیکن ہم روحانی طور پر جو ہے اندر سے جو دعائیں تحریک کے سبب سے ہے وہ نہیں رہی تو جب انہوں نے دعا کی حمد کی اور ایک خادم کہتا ہے ابلیس نے سب کچھ ان کے ساتھ کر دیا ابلیس نے ان کے ساتھ بڑا کچھ کر دیا وہ جو کچھ باغ عدن میں کیا یہاں بھی کر دیا ادھر کیا کیا تھا باغ عدن کیا کیا ننگا کیا اور یہاں بھی کیا کیا یہاں بھی ان کے بدن ننگے کیے دسیا کہ میں اتنی قوت والا بندہ اے میری قوت ہی شیطان نے دسیا میں تو تیرے باپ آدم کے حوالوں سے ننگا کرتا میں تیرے آج پھر کہہ کے بہانا ہو کہ میں یہی ہوں یہاں تک کیا پٹوایا بھی قید میں بھی ڈالا پاؤں بھی کاٹ میں ٹھوکے زنجیریں بھی ہیں افسوس اگر ہم میں شاید کوئی ایسا ایمان ہوتا وہ ہار جاتا وہ گر جاتا کمزور ہو جاتا ہتھیار ڈال دیتا دیوا بالن لا پہلا کور جان لا پہلا انہوں منہ لا پہلا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا خادم کہتا ہے شیطان جتنا بھی ہوشیار تھا شیطان نے جتنا بھی ان کے ساتھ برا کیا جتنی بھی شرمندگی ہوئی جتنی بھی ان کی بے عزتی ہوئی جتنی بھی مار پڑی وہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہوا لیکن افسوس کہ ابلیس ان کے منہ نہ بند کر سکا یہ بند کرنا وہ بھول گیا اور جس کے سبب سے انہوں نے آدھی رات کے قریب دعا اور پرستش اور ستائش اور شکرگزاری کرنا شروع کی اور ایسا بھونچال آیا کہ قید خانے کی نیوت تک ہل گئی اور زنجیریں کھل گئی اور قید خانے کے دروازے کھل گئے اور تالے کھل گئے اور لاکر کھل گئے کیونکہ قیامت خود وہاں پر آمد ہوئی یہ ان کی باطنی انسانیت مضبوط ہے اگرچہ تمہاری ظاہری انسانیت ظاہر ہوتی جائے پر دعائیت تحریک میں تم نئے ہوتے جاتے ہو اگرچہ ابلیس تمہیں زانوں پر سلا دے اور تمہاری طاقت کو لے لے پر پھر بھی خداوند چاہتا ہے کہ تمہیں نئے بالوں پر نیا زور دے وہ دعا کے ذریعہ سے ہے وہ کلام کے ذریعہ سے ہے وہ دعائے تحریک کے لیے ہے اس لیے یسوع نے کہا پترس سے میں نے تیرے لیے بھی دعا کی ہے ابلیس سے تم کو مانگ لیا ہے پر میں تیری دعا کی ہے تیرا ایمان جاتا نہ رہے ابلیس دن بدن رات دن جال بچھاتا پیارا ڈیڈی ہے انہوں ترس نہیں آتا ہمیں مضبوط ہونا ہے اور پھر کہتا ہے یہ ہلکی سی مصیبت ہے پر خداوند کا جلال یہ ظاہر کرتی ہے آخری بات ہے 18ویں آیت میں جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں کیا خوب ہے اس کے بارے میں آخر میں کیا کہہ رہا ہے کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں تو چند روزہ ہیں او ونڈرفل اگر دیکھی ہوئی چیز مجھے گھڑی چاہیے مجھے ایک اچھا جوتا چاہیے مجھے اچھے کپڑے چاہیے ایک اچھا گھر چاہیے ایک اچھی گاڑی چاہیے اگر یہ دیکھی ہوئی چیزیں مجھے نہیں ملی ہیں اگر یہ دیکھی ہوئی چیزیں میں دیکھتا ہوں میرے مسائل میں ہیں میرے ارد گرد ہیں میرے پاس نہیں ہے میرا دل جو ہے وہ مختلف طرح سے وہ جکڑا جاتا ہے میری فیملی جو ہے وہ مختلف طرح کی مشکلوں میں ہے کرائسس میں ہے اور میرا ایمان جاتا نہیں رہتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہے ظاہری چیزیں ہیں پر میں یہ ایمان رکھتا ہوں یہ ظاہری چیزیں یہ چند روزہ ہیں گاڑی چند وقت کے لیے ہے پنجابی دے کی مثال ہے
کہ دولت جڑی ہے پیسہ ہے کی ہے جی ہاتھ دی میل ہے تے کہندا وے اننے ٹائم دی جنی دیر تک تے ہاتھ میل ہے جاد جو تولو تے بعد میل بھی اتر جاندی نا بس اننے ٹائم دی سلیمان اپنی مثال کی کتاب میں کہتا ہے کہ دولت یقیناً عقاب کی طرف پر لگا کر اڑ جاتی ہے کیا تو ایسے پر نظر کرے گا جو ہے نہیں ہے یہی ہے دنیا میں دولت ہی چاہ رہے ہیں پیسہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مرتبہ ہو گاڑی ہو بنگلہ ہو آرائش ہو آسائش ہو سہولتیں ہوں اچھے کھانے اچھے پینے ہوٹلنگ ہو باہر جا رہے ہیں اندر آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے نام ہو شہرت ہو آگے پیچھے معاملات کہتے ہیں یہ چند روزہ ہے یہ نظر آتی ہیں یہ چند روزہ ہے لیکن ابدی کے بارے میں جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں بڑی زبردست ہے جہاں پر فرشتے آ کر آپ کی کیا کریں گے آپ کی خدمت گزاری کریں گے کلام کہتا ہے وہ خدمت گزار روحیں ہیں جہاں پر کہا جائے گا ان کو وہاں لے جاؤ جہاں پر یہ آرام میں رہیں گے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی کو میراث میں لو جو بنائے عالم سے پیشے سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے تم نے وعدے کی بھی چیزیں نہیں پائی تم نے دولت حاصل نہیں کی اور موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کر دیا انکار کر دیا اس کی نگاہ کہاں پہ تھی چند روزہ چیزوں پر ابدی چیزوں پر اسے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہے پر ابدی چیز آسمان پر ہے ہو سکتا ہے دکھ ہے اذیت ہے زندگی کا لطف نہیں ہے لیکن پھر ابدی چیز مل جائے گی ابراہیم نے خیموں میں رہنا پسند کیا تاکہ وہ ابدی گھر میں جا سکے جس کا ممار اور بنانے والا خود خدا چند روزہ ابدی چیزیں چاہیے آخری حوالہ ہے یسائی نبی کا صحیفہ ہے اس کا آپ پڑھ لیجئے 65واں باب اور اس کی آپ پڑھیے گا استادمی کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں دیکھو میں ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا یہ جو چیزیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے ایک نیا آسمان ہوگا ایک نئی زمین ہوگی پہلی چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا اور وہ خیال میں بھی نہیں آئے گی بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو کرمی بناؤں گا پہلی چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا میں تمہیں شادمانی دوں گا نیا آسمان اور نئی زمین اور مکاشفہ میں یہ لکھا پھر میں نے آسمان پر سے ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین کو دیکھا اور نئے یروشلم شہر کو ہوتے ہوئے جس نے اپنے آپ کو ایسا سنگھار کی جیسے کوئی دلہن اپنا سنگھار کرتی ہے کیا ہم وہاں جائیں گے ہم وہاں وہ جائیں گے جن کی دعائیں زندگی ایسی ہیں جو نئے ہیں جن کا دل نیا ہے سوچ نہیں ہے جو کہتے ہیں خدا میرا سننے کا انداز بھی نیا ہو جائے میرا دیکھنے کا بولنے کا انداز نیا ہو جائے خدا میری بات بھی آسانی ظاہر ہو جائے اور میں نیا ہو جاؤں میرا دل نیا ہو جائے میری سوچ نہیں ہو جائے اور خدا میں تجھ میں نئے طور پر چاہ سکتا خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے آمین آئیے خدا کرم جس سے کسی بخشتا ہے دعا کیجیے خدائے قدوس پیغمبر کے خالق و مالک نسیم ہمارے پروردگار تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے آج کے وقت کے لیے کہ جب نے ہمیں وقت بخش دیا کہ خدا ہم تیری اس مقدس محفل میں آ سکے اور تیرے قدموں میں جھک سکیں اور خدا آج کے کلام کے لیے تیری برکت و سلامتی چاہتے ہیں خدا جو کلام تو نے ہمیں بخشا ہے خدا